ہستی ایسی ہے جس کا نام ایسا ہے جس سے میں اپنے کاموں کی ابتدا کرتا ہوں، کاموں کو شروع کرتا ہوں، کاموں کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ جب دنیا میں کوئی کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بزنس کرتا ہے اور کسی کو تجربہ نہیں ہے گھر کے کام کا، کوئی گھر کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی میں یعنی تعلیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے، کسی نوعیت کا کوئی کام ہے، جو بھی کام کوئی شروع کرنا چاہتا ہے کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے نا، کسی پر بھروسہ چاہیے۔ انسان کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ مثلا کوئی اپنی ابیلٹیز پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی ابیلٹی ہے، ذہنی یا جسمانی طاقت پر، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مددگاروں پر بھروسہ کرتا ہے میری فلاں مدد کر دے گا، کوئی حالات پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ بھروسے کے بغیر کام شروع نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے انسان اٹھتا ہے۔ یہ سارے طریقے ایمان والے کے طریقے نہیں ہیں۔ ایمان والے کا طریقہ ایک ہے، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ انسان اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز کرے، اسی پر بیلیف کرتے ہوئے، اسی پر توکل کرتے ہوئے، اور جب کوئی کام شروع کرے تو اس کا دل ایمانی جذبات سے بھرپور ہو، کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کے نام سے اس کام کو شروع کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے، بھروسہ کرتے، لیکن زندگی میں دیکھتے ہوں گے ہر کام میں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کو شروع کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے دن میں 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار آپ بھولتے رہیں گے، کیونکہ عادت ہے۔ تو عادات آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہیں، اور آپ اگر اپنی کیئر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے بسم اللہ، اپنی کتاب شروع کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ، اور آپ کوئی اور کام کریں، آپ کوئی لیکچر دینا چاہتے ہیں، انٹرپرینیورشپ پہ دیتے ہیں، آپ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں، پھر وہاں یاد ہی نہ رہا۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ اللہ تعالی کو مانتے تو ہیں، جانتے نہیں ہیں، ریلیشن نہیں ہے، اور ریلیشن نالج کے بغیر نہیں بنتا، اور ایک دن میں بھی نہیں بنتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قابل اہتمام امر جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام تب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب اللہ تعالی کی مدد شامل ہو جائے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع کیا جائے۔ دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ جذبات کا، اعلیٰ کیفیات کا اظہار ہے، یہ انسان کے احساسات ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو احساسات و جذبات کے ساتھ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھیں، سوچ کے کام کرنا ہے، تول کر بولنا ہے، احساس شامل کریں ان الفاظ کے ساتھ، اور جب احساس لفظوں میں ڈھلے گا تو اس احساس کا جواب آئے گا انشاءاللہ۔ اس کلمے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم،
وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس جہان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار۔ جتنی نعمتیں ہیں، آپ کی آنکھ اللہ کی رحمت ہے، آپ کے کان اللہ کی رحمت ہے، آپ کی زبان اللہ کی رحمت ہے۔ جب نعمت چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کی ذات پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان، اس کائنات کی ہر چیز کو جس نے گھیرے میں لے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایسے گھیرے میں لے رکھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھیرے میں ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہم مثال سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے اس آیت میں دیکھا وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی وہ رحمت کا مالک ہے۔ اس پر ایمان رکھنا کہ رحمت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس سے اس نے ساری دنیا بنائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے اندر محبت اور شفقت رکھی، اور جانوروں کے اندر بھی جتنی محبت ہے وہ سب اس کی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے سم اٹھاتی ہے نا، ورنہ تو مار ہی ڈالے، وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا مالک ہے۔ کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی رحمت کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے۔ رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نماز پہلا فریضہ ہے۔ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھنا چاہیں ترمذی کی روایت ہے 25 نمبر پر۔ تو کس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے وضو سے پہلے۔ بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو وہ سمجھے گا چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو تب بھی کوئی بات نہیں۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا اسلامی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا سکھائی۔ پھر تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ کار ہے، یعنی کام کے قبول ہونے کی امید رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ امید ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں توفیق عطا کرنا۔